خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عشق رسول کے رنگ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی گفتگو کی جاتی ہے، درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی علامات ہیں اور ان علامات سے ان چیزوں کو پہچانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورج یہ دن ہونے کی علامت ہے، اندھیرا رات ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح بادلوں کا آ جانا بارش کے ہو جانے کی علامت ہے کہ ان قریب بارش ہونے والی ہے۔ پتوں کا جھڑنا موسم خزاں کی علامت ہے۔ پودوں پر، درختوں پر پھولوں کا آ جانا، پھولوں کا کھلنا اور درختوں کا ہرا بھرا ہو جانا موسم بہار کی نشانی ہے۔ اسی طرح مسکراہٹ خوشی کی نشانی علامت ہے اور رونا غم اور حزن کی علامت ہے۔ بالکل اسی طرح عشق و محبت کی بھی کچھ علامات ہیں۔ عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق ہونے اور محبت و عشق کے صادق ہونے کی علامات علماء نے ذکر کی ہے کہ وہ کیا ہیں کہ جن سے ایک سچے عاشق کی پہچان ہوتی ہے۔ کبھی عشق میں عاشق روتا ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محو ہوتا ہے، کبھی جمال یار کے تخیل میں گم ہو کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے، تو کبھی کوئے جانا کی یاد میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ یہ بھی عشق و محبت کے ایک انداز ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر جو قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، اس کے کچھ اشعار میں آپ نے عشق رسول کی علامات کو بیان کیا ہے، جس کو سن کر لگتا ہے کہ واقعی ایک عاشق کا انداز کیا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، فما لعینیک ان قلت اکففا ہمتا وما لقلبک ان قلت استفق یہمی، یعنی فرماتے ہیں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہ اے تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا کہ آنکھیں تم کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہیں کہتا بھی ہوں کہ تم ٹھہر جاؤ تو تم بہنے لگتی ہو، اور اے دل تجھے کیا ہو گیا ہے کہ اگر تجھے کہتا ہوں کہ تو سکون پکڑ تو تم مزید غمگین ہو جاتا ہے۔ تجھے نبی پاک کی محبت میں تیرے آنسو بہ رہے ہیں، تیرا دل غمگین ہو رہا ہے، اور پھر اپنے عشق و محبت کی بات کو مزید ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ میری جو دلی کیفیت ہے، میرا یہ جو غم ہے، میرے جو آنسو بہ رہے ہیں، یہ جو ہے یہ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو کسی سے ڈھکی چھپی رہ سکتی ہے۔ خود فرماتے ہیں، اَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْقَطِمٌ مَا بَيْنَ مُنْسَجِمِ مِنْهُ وَمُضْطَرِمِ، فرماتے ہیں آپ کیا تم گمان کرتے ہو کہ عاشق کا جو عشق کا انداز ہے وہ پوشیدہ رہ جائے گا، جبکہ وہ عاشق اشک جاری کرتا اور اس کا قلب جو ہے بے قرار رہتا، اور عاشق ان دونوں کیفیات کے درمیان رہتا ہے۔ عاشق رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تنہائی میں یاد کرتا ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو، جمال جہاں آرا کو یاد کر کے اس کی دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور پھر علامات عشق رسول میں علماء نے کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے جو انشاءاللہ آج سلسلے میں بیان کیا جائے گا۔ عشق رسول اپنے دل کے اندر مزید بڑھانے کے لیے سلسلے کو اول تا آخر دیکھیے۔ آج کا موضوع ہے علامات عشق رسول۔ عشق رسول کی کیا نشانیاں ہیں، کیسے پہچانا جائے کہ ہمارے دل کے اندر سچا عشق ہے، کیسے جانا جائے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہماری محبت صادق ہے۔ اس پر انشاءاللہ عز و جل بات کریں گے، مبلغین ہمیں مدنی پھول بھی دیں گے، اور اس پر ہمیں بزرگان دین کے کتابوں سے، ان کے اقوال سے، احادیث طیبات سے
عشق رسول کی علامتوں نشانیوں پر ہمیں بیان کریں گے، بتائیں گے۔ آپ اول تاخیر شامل رہیے۔ موضوع ہے علامات عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یوسف بھائی آپ کو مرحبا کہتے ہیں سلسلے میں، ماشاءاللہ۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علامات یقیناً علماء نے لکھی ہیں۔ امام بوصیری کے قصیدہ بردہ کو پڑھتے ہوئے جب ان اشعار پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے جو اپنی اندر کی عشق کی کیفیت کو بیان کیا ہے، وہ جو نبی پاک کی یاد اور محبت، یہ بھی ایک عشق کا انداز ہے۔ یہ تو ایک باطنی کیفیت ہے نا جو انسان کے اندر ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی ایک عاشق رسول کا جو انداز ہونا چاہیے، جو اس کا کردار ہونا چاہیے، کیا علماء نے عشق رسول کی علامات میں سنتوں پر عمل، اتباع رسول، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، اس پر بھی کچھ کلام کیا ہے؟ کیا ایک عاشق کے انداز میں یہ ساری چیزیں بھی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی دیکھیں، محبت ہو یا نفرت ہو، جی، اس کے آثار، اس کی نشانیاں، اس کی علامات بندے کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں۔ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اس سے فلاں سے محبت کرتا ہے۔ اگر نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، تب بھی اس کی علامات اور نشانیوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں سے محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے۔ علامات سے اظہار ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بالخصوص قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی احادیث کریمہ سے بھی، بزرگان دین کے اقوال سے، ان کی سیرت طیبہ سے مستفاد علامات محبت رسول کو بڑی تفصیل کے ساتھ کیا بات، ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آپ جو ذکر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامت، وہ ہے اتباع رسول۔ اس کو آسان لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ سنت رسول، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اقوال ہیں، جو افعال ہیں، ان کی پیروی کرنا، یہ عشق رسول اور محبت رسول کی علامات میں سے ایک علامت کو ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع کی اہمیت کو اگر دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا کئی مقامات پر حضور علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کی طرف لوگوں کو راغب بھی کیا اور حکم بھی ارشاد فرمایا۔ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کی اہمیت کو اگر دیکھتے ہیں تو اتنی زبردست آیت کریمہ، فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محبوب آپ فرمائیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، ہائے ہائے ہائے، کیا بات، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دو بشارت ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش بھی فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا۔ انسان اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دلیل کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، اگر حضور علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی اللہ کی محبت کی ایک علامت نبی پاک کی اتباع ہے۔ یعنی اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اسے چاہیے کہ نبی پاک کی اتباع کرے، تو یہ علامت جب ظاہر ہوگی تو پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ کی محبت میں سچا ہے یا نہیں۔ سچا ہے یا نہیں، یعنی کہ وہ اتباع جو ہے وہ دلیل بن رہی ہے۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے ایک دلیل پیش کرنی پڑے گی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ اگر ہم اسی طرح سے احادیث کریمہ کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رغبت دلائی، اپنے پیروکاروں کو نبی کریم علیہ السلام نے راغب کیا، فرمایا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں بشارت کتنی زبردست مل رہی ہے نا۔ واہ، فرمایا کہ جس نے من احب سنتی فقط احبنی، آپ دیکھیں علامت ہے نا، جس نے میری سنت سے محبت کی، یہ علامت پائی جائے گی، فقط احبنی، تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ واہ واہ، محبت رسول کی علامت ظاہر ہوگی سنت رسول سے محبت کر کے۔ فرمایا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ بھی محروم تو نہیں ہے، وہ میرے ساتھ سبحان جنت میں اللہ، ہوگا۔ کیا بات ہے۔ صحابہ کرام سے مروی اقوال فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا اتنا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت میں داخل فرما دیتا۔ ایک بہت ہی پیارا میں نے قول پڑھا شفا شریف میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام برتن میں کدو شریف کے ٹکڑے جو ہے وہ
تلاش فرما رہے ہیں۔ فرماتے جب سے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کرتا دیکھا مجھے بھی قدو شریف سے محبت۔ واہ واہ واہ، یعنی حضور کو کرتے دیکھ لیا بس ہمیں محبت۔ اچھا اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ فرائض و واجب بات سے متعلق ہی وہ چیز ہے۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ فرض تو نہیں ہے، یہ واجب تو نہیں ہے، یہ ضروری ہے بزرگان کیا؟ دین کا ہمارے صحابہ کرام کا انداز دیکھا ہے کہ کثرت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کرتے ہیں نا تو اس کی علامت ان میں نظر آتی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اتنی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی پیروی ہم کو تو وہ پسند ہے جسے آئے تو پسند ہے، اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے۔ تو یہاں آپ نے جو علامت عشق رسول میں سے ماشاءاللہ اتباع پر آپ نے بات کی، اور جو حدیث پاک آپ نے بیان کی، مدنی چینل کے ناظرین اس حدیث پاک پر غور کریں۔ حضور پاک نے اپنی سنت کے متعلق کیا فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا دیا، اس کی برکت کیا ہے، اس کی بشارت کیا ہے، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور دیکھیں محبت رسول کی یہاں بھی ایک علامت اتباع کو بیان کیا کہ ہم بھی عشق رسول کی بات تو کرتے ہیں، جیسے یوسف بھائی نے ذکر کیا، اتباع یہ علامت ہے، بلکہ اتباع نبی جہاں نبی پاک کی محبت کی علامت ہے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی محبت کی علامت ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کردار میں، ہمارے روز و شب میں، ہماری زندگی میں اتباع رسول کتنی ہے، ہم کتنا سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ روزمرہ کے معاملات کو ہم دیکھ لیں، ہمارے آنے جانے کو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو، اوڑھنے بچھونے کو، کھانے پینے کو، چلنے پھرنے کو، گفت و شنید کو، لوگوں سے ملاقات کرنے کو، کاروبار کرنے کو، ان تمام چیزوں پر غور کریں اور اس علامت عشق رسول کو اپنے اندر تلاش کریں۔ جہاں علامات عشق رسول تلاش کریں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس میں اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملے گا، اور اللہ نے چاہا محبت رسول بڑھے گی۔ یہی غلام محی الدین بھائی جہاں اتباع کی بات ہو رہی ہے، ہم نبی پاک سے محبت اور تعلق کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ اتباع اور اطاعت تقریباً ساتھ ساتھ ہے۔ اتباع کے بارے میں ذکر کیا کہ اتباع نبی پاک کی سنتوں اور نبی پاک کے اقوال پر عمل کرنا۔ اطاعت، کیا اطاعت کا بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے کہ ایک عاشق کو مطیع ہونا چاہیے، فرما بردار ہونا چاہیے، آمنا و صدقنا کہنے والا ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، مگر یہ جو اطاعت کا جذبہ ہے یہ عشق رسول کو کیسے بڑھاتا ہے اور کیوں عشق رسول کے ذریعے اطاعت ضروری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطاعت کا اور محبت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ محبت اطاعت کرواتی ہے، اچھا، اور اطاعت سے محبت ظاہر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس سے محبت ہوتی ہے تو یہ ایک اصول ہے، اور یہ عقلاً اور اخلاقاً اگر ہم دیکھیں تو محب جس کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی بات کو پسند کرتا ہے، اس کی بار بار بات کرتا ہے، اس کی یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو اگر کسی بندے کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو وہ اس کے خلاف نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اور اس کی ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، جس کو کامل محبت ہو، جس کو سچی محبت کہتے ہیں، تو بندہ اپنے محبوب کی ناراضگی سے بچتا ہے۔ یعنی اگر کسی سے محبت ہو نا تو وہ یہ خوف کرے گا کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر یہ محبت حقیقی ہو، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، اور محبت کامل ہو، سچی محبت ہو، تو ہر محب یہ چاہے گا کہ مجھ سے میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائے۔ تو ناراضگی سے بچنے کا ذریعہ ہے اطاعت رسول۔ سبحان اللہ۔ ناراضگی سے کیسے بچیں گے؟ اطاعت۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اتباع اور اطاعت میں فرق نہیں ہے اتنا خاص، دونوں مترادف ہیں، لیکن تھوڑا سا اعتباری فرق اس طرح علماء نے کیا کہ اتباع یہ جو ہے سرکار علیہ صلاۃ والسلام کے افعال کے ساتھ ہے، یعنی حضور علیہ صلاۃ والسلام نے جو کیا نقش قدم پر چلنا، اس کو کہتے ہیں اتباع، یعنی حضور علیہ صلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنا اور حضور کے فرامین اور افعال کے پیچھے پیچھے چلنا۔ جبکہ اطاعت کا تعلق جو ہے فرامین کے ساتھ ہے، اقوال کے ساتھ ہے۔ تو یہ مترادف ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اتباع رسول، اطاعت رسول، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو فرما برداری کرنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال کی، ان کے مبارک فرامین کی اور ان کے مبارک افعال کی جو امتی کے لیے قابل عمل ہیں اور جس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اس کی فرما برداری کرنا، یہ ہے اطاعت رسول۔ ایک بات ہے کہ اتباع پیچھے چلنا اور ایک ہے اطاعت کرنا، یعنی اس میں ایک تو نبی پاک علیہ السلام کے افعال کو سنا اور پڑھا، اس پر عمل کیا، ایک نبی پاک نے حکم دیا جی اور اس حکم پر عمل کیا،
تو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو حکم کا درجہ بڑھ جاتا ہے نا، یعنی جب ایک عاشق اتباع کر رہا ہے، پیچھے چل رہا ہے، تو حکم کو تو بدرجہ اولا مانے گا نا۔ اسی لیے حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حدیث قولی، ایک ہوتی ہے حدیث فعلی، یعنی وہ فرمان جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس میں حکم دیا تو یہ حدیث قولی یعنی قول کے ذریعے حکم دیا گیا، اور ایک ہے فعلی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام کیا تو وہ کر کے دکھایا تو وہ امتی کے لیے قابل عمل ہوا، اگر وہ کرے گا تو وہ حدیث فعلی پر عمل۔ تو جہاں پر یہ دو چیزیں آتی ہیں نا تو وہاں پر حدیث قولی کو ترجیح ہوتی ہے، یعنی حکم کو ترجیح ہوتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس پر عمل کیا جائے۔ اچھا، شفا شریف میں جو امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر جو حقوق ہیں وہ کچھ گنوائے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سب کچھ بنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں ایمان ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں جناب رمضان ملا۔ وہ کیا نعمت ہے جو سرکار کے صدقے میں نہیں ملی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ اصل الاصول یعنی تمام امت کی اصل ہیں، تمام مخلوقات کی اصل ہیں، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے تو ایک امتی پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ حقوق بنتے ہیں، اس کو امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گنوائے کہ یہ حقوق ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ادا کرے۔ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا لیکن کوشش کرے۔ ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے ایمان بالرسول، یعنی امتی پر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے وہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لے کر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے، یہ دوسرا حق ہے، اتباع سنت رسول۔ جیسے کہ ہمارے یوسف بھائی نے آیت مبارکہ پڑھی قل ان کنتم تحبون اللہ، تو اتباع سنت رسول یعنی حضور کے سنت کی اتباع کرنا، حضور کے طریقے کے پیچھے پیچھے چلنا، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا اور جو حضور نے فرمایا تو ان کی اتباع کرنا۔ اس کا ایک بڑا پیارا واقعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے کہ آپ کا گھر مسجد نبوی سے متصل تھا، ملا ہوا تھا، اور آپ کے گھر کی چھت پر ایک پرنالہ تھا جسے پانی وغیرہ بارش کا نیچے آتا تھا، جس کو میزاب کہتے ہیں، جسے کعبۃ اللہ شریف کا میزاب رحمت اور رحمت والا پرنالہ۔ تو اس طرح کا ایک پرنالہ تھا اور یہ خود رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ نمازی چونکہ یہاں سے گزرتے ہیں تو بعض اوقات وہ پانی نیچے گرتا ہے، تو آپ نے اس پرنالے کو ہٹا دیا اچھا اپنے ہاتھوں سے۔ یہ بات پتہ چلی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ آئے حضرت عمر کے پاس اور کہا کہ آپ نے یہ پرنالہ کیوں ہٹایا؟ آپ نے عذر پیش کیا کہ حضرت مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، تو تھوڑا پانی ان کے اوپر گرتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ ان کو بتایا کہ یہ پرنالہ میں نے نہیں لگایا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب کیا، سبحان اللہ، حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کندھے پر سوار ہو کر مبارک ہاتھوں سے لگایا سبحان اللہ، اور آپ نے حضور کی لگائی ہوئی چیز کو ہٹا دیا۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں اور گھبرائے ہوئے فوراً جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے عباس رضی اللہ عنہ، اگر یہ سرکار نے لگایا ہے تو پھر میں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، اب آپ میرے کندھے پر سوار ہوں اور دوبارہ اس کو لگائیں۔ کیا بات، کیا یہ اتباع سنت رسول، حضور کے طریقے کو باقی رکھنا اور حضور کے طریقے کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا ہے اطاعت رسول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرنا۔ چوتھا ہے محبت رسول، اور پانچواں ہے تعظیم رسول، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حد اور بے انتہا تعظیم کرنا۔ اور ایک ہے مدح رسول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت کرنا، تعریف و توصیف کرنا، خواہ وہ نعت کی صورت میں ہو، نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں ہو۔ پھر فرمایا کہ درود شریف کی کثرت کرنا، سبحان اللہ، اور یہ اہل سنت کی علامت یعنی سنت پر چلنے والوں کی ایک علامت بھی ہے۔ امام زین العابدین کا یہ بڑا مشہور قول ہے وَمِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ السُنَّةِ كَثْرَةُ الصَّلَاةِ عَلَى رسول اللہ، سبحان اللہ، کہ اہل سنت یعنی سنت کے راستے پر چلنے والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور آخری حق اللہ ہم سب کو نصیب کرے قبر انور کی زیارت، سبحان اللہ، واہ، اور قبر انور کی زیارت کر کے ادب سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا، یہ ہے امتی پر حقوق۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حقوق بھی ہیں، اور اگر ان کو ہم دوسری انداز میں دیکھیں تو یہ انسان ایک عاشق کے لیے ضروری بھی ہے، علامت بھی ہے، نشانی بھی ہے۔ اب اتباع کی بات ہو یا اطاعت کی بات ہو یا نبی پاک کے ذکر کی بات ہو، انشاءاللہ یوسف بھائی ہمیں نبی پاک کے ذکر کے حوالے سے کہ یہ علامت ایک عاشق میں کیسے ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے۔ اور ہمارا پھر ایک انداز ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس انداز میں کریں، اور اس انداز میں کیسی محبت بری جو ہماری کیفیت ہونی چاہیے، اس کیفیت کو بھی ہم چیک کریں۔ انشاءاللہ اس پر بھی بات کرتے ہیں، کچھ کالز ہیں، کالز دیجئے، پھر انشاءاللہ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مسواک کرنا عشق رسول کی علامت ہے؟
سنت ہے تو سنت پر عمل کرنا بالکل عشق رسول کی علامت ہے. بلکہ مسواک تو ایسی پیاری سنت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جو ہے دن میں یا رات میں اپنے گھر تشریف لے جاتے تو مسواک فرمایا کرتے تھے, اور صبح جب بیدار ہوتے تھے تو تب مسواک فرمایا کرتے تھے, رات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے تو تب مسواک فرمایا کرتے حضور تھے. کا آخری عمل مسواک شریف ہاں ہے. بالکل, جب اتنی ظاہری محبت. وفات ظاہری ہوئی اس وقت بھی آپ نے جو ہے مسواک شریف, تو مسواک کرنی بھی چاہیے اور اس کی ترغیب بھی لوگوں کو دینی چاہیے. اگلی کال. محمد نعمان رضا اتاری کمالیہ اطراف. محترم آپ سے گزارش ہے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ان کا کوئی عشق رسول کا واقعہ بیان فرما دیجیے. انشاءاللہ ہمارے مبلغ اللہ نے چاہے اس کو بیان کریں گے. امام اہل سنت کے عشق کی کیا بات ہے, اگر اس پر سلسلے کریں تو عشق رسول کے باقاعدہ سلسلے ہم امام اہل سنت کے واقعات, آپ کے اشعار, آپ کی عبارتوں سے کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں امام اہل سنت کے عشق کا کوئی قطرہ عطا فرمائے. آمین, آمین. اگلی کال. سگ اتار محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنگ جاری و ساری ہے. آج کا موضوع بڑا ہی پیارا ہے, علامات عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محسن بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عاشق رسول کی کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے غلام محی الدین بھائی نے علامت ذکر کی ہیں اور اس پر ہم ذکر کر بھی رہے ہیں, بات چیت چل رہی ہے. آپ پورا سلسلہ دیکھیں تو علامات کا بھی پتہ چلے گا اور اس پر عمل کرنے کا ذہن بھی بنے گا. اور یقیناً ہمارے سلسلوں کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف بیان کر دینا, صرف چینل پر آ جانا نہیں, بلکہ ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں, آپ بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کس معیار پر ہیں, ہمارا انداز کیا ہے, تاکہ ہم ایک اچھے مخلص عاشق رسول بن سکیں. جزاک اللہ جنہوں نے کالز کیا, اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. یوسف بھائی, ذکر نبی پاک کا کرنا, مدحت کرنا, یہ بھی ایک علامت شفا شریف میں امام قاضی یاد رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. ایک عاشق اپنے نبی کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ صحابہ کرام, ہمارے اسلاف, بزرگان دین, یعنی ذکر رسول, عشق رسول کی ایک علامت ہے. میرا انداز کیا ہونا چاہیے اور بزرگوں کا انداز کیا تھا, اس پر آپ کچھ بات کیجئے. اس میں محسن بھائی سب سے پہلی جو بات ہے عشق رسول کی علامت ذکر مصطفیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنی کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ تعالیٰ بھی ذکر مصطفیٰ فرماتا ہے, اس کے فرشتے بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی محبت فرماتا ہے آپ کا ذکر بھی فرماتا ہے, اور یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں, احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ تو نے میرا ذکر کیسے بلند کر دیا؟ اللہ, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعلت ذکرک ذکری. ہائے ہائے ہائے, اے محبوب میں نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے نا, کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. وہ کیسے بلند ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعلت ذکرک ذکری, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے. فمن ذکرک ذکرانی, تو آپ کا جو بھی آپ کا ذکر کرے گا وہ میرا ہی ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا, کلمے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے, اذان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے, نماز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو پیدا نہیں کیا, جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو باقی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے عرش کے پایوں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے رکھا ہے. حتیٰ کہ جنت کے درختوں کے پتوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لکھا ہوا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کرتے رہے, آپ کے بیٹے آپ اپنے بیٹوں سے کرتے رہے, انبیاء کرام آتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ذکر تھا آپ کی محبت کی علامت کے طور پر انبیاء کرام میں جاری رہا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر ہے یہ کوئی آج کل کی تو ظاہر بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا, ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی جاری تھا. یہ کائنات جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد بھی جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ جاری ہوگا. اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ محافل سجا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا کرتے, حضور کے معجزات کو بیان کیا کرتے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بیان کیا کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے فرماتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خوبصورت گورے گورے کانوں کو میں نے کالی زلفوں کے درمیان میں ایسا دیکھا گویا کہ
اندھیری رات میں چمکتا ہوا چاند ہو۔ اللہ اس طرح سے وہ ذکر اللہ مصطفیٰ جو ہے ہمارے بزرگان دین امہات تشبیہ کا انداز یوسف بھائی، تشبیہ کا انداز کتنا پیارا کتنا ہے، خوبصورت یعنی حضور کی زلفوں اور حضور کے کان مبارک کا ذکر کیا، ایک ہے نا عام انداز میں بس بات کرتے ہوئے بندہ نکل گیا، کتنا پیارا انداز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کریں کہ حضور کی زلفوں کا، اب آپ خالی تصور بھی تو کریں نا، تصور کر کے تو دیکھیں کہ حضرت عائشہ فرما کے آ رہی ہیں کہ حضور کی مبارک زلفیں اور کان مبارک سے جب یوں اس طرح نبی پاک کی زلفیں مبارک، جسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، تو کتنا یعنی کالے بادلوں کے اندر چودھویں کا چمک کا چاند، واہ واہ، یہ بھی تو انداز ہے نا ذکر کا۔ مصطفیٰ ہو رہا ہے اور کتنے والیحانہ انداز اللہ میں۔ اللہ، یہ دیکھنے کی صحابہ کرام تو یہ کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کے مبارک چہرے میں سورج طلوع کر رہا ہے۔ اللہ، یعنی آپ کے مبارک چہرے سے، آپ کے مبارک دانتوں کی کھڑکیوں سے جو ہے وہ نور کی روشنی سبحان نکلا اللہ۔ کرتی تھی، دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو مشہور ہے، فرماتے چاند کو دیکھتا، حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا اور حضور کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ سبحان اللہ، تو یہ ذکر مصطفیٰ کرنا اور ایک اتنے والیحانہ انداز پر، خوبصورت انداز پر، تشبیہات کے ساتھ ذکر کرنا، یہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز رہا۔ اور پھر وصال ظاہری کے بعد جو صحابہ ذکر کرتے تھے تو آنکھیں بہہ جایا کرتی تھی، حضور پاک کے انداز کو ذکر کرتے، نبی پاک کے چہرے کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کو، صحابہ کے درمیان بیٹھنے کو۔ جب یہ احادیث پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو تذکرے کا انداز ہے، اور واقعی جس کا ایمان تازہ ہو، جس کا دل زندہ ہو، جب وہ بھی ذکر کرتا ہے نا ان چیزوں کو تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر جیسے یوسف بھائی فرما رہے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کرام کتنے اچھے انداز میں کرتے تھے۔ یہاں یوسف بھائی مجھے یہ بھی آپ ارشاد فرمائیں کہ صحابہ تو ذکر رسول کرتے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک حضور کا ذکر جاری رہے گا۔ اب ہمارا جو انداز ذکر رسول ہے اس میں ہم مزید ادب و تعظیم کیسے پیدا کریں؟ یعنی جب ہم آقا علیہ السلام کا نام لیں تو ہمارے دلوں کے اندر کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اس میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جو نہ بھولا ہم غریب یاد اس کی اپنی عادت کی۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو جو ہمیں پوری زندگی نہ بھولے، اپنی ولادت دنیا میں تشریف لانے سے لے کر دنیا سے پردہ کرنے تک جو ہمیں بھولے نہیں، اپنی امت کو یاد کرتے رہے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سیدی امیر اہل سنت کے جو پیر و مرشد ہے شیخ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ محافل میلاد ہوا کرتی تھی، حضور کا ذکر ہوا کرتا تھا اور کئی کئی گھنٹے گزر جاتے تھے، لیکن دو زانو ہو کر بڑے ادب کے ساتھ نگاہیں نیچی کیے حضور کا ذکر سنتے اور کرتے رہتے۔ سبحان اللہ، اگر بزرگان دین کا انداز دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ بہت زیادہ ادب اور احترام کے ساتھ، اور یہ بھی ہمیں سکھایا صحابہ کرام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے تھے اس طرح ساکت اور ساکن ہو کر کہ آپ کے گویا کے سروں کے اوپر آ کر پرندے بیٹھ گئے ہوں کہ ہلیں گے تو اڑ جائیں گے۔ اتنا زیادہ ساکت ہو کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو ذکر مصطفیٰ کی شان یہی ہے کہ جب ذکر رسول کیا جائے، ذکر مصطفیٰ کیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں نے پڑھا، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں ایک تخت بچھایا ہوا تھا، بہت عظیم شان اور بہت عالی شان۔ اچھا، اگر کوئی ملنے کے لیے آتا تو آپ پوچھتے تھے کہ بتاؤ اس سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث؟ تو اگر وہ کہتا ہے کہ مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ اسے بلا کر نارملی مسئلہ بتا دیا کرتے تھے، لیکن اگر وہ کہتے تھے کہ مجھے حدیث سننی ہے تو آپ باقاعدہ غسل فرماتے تھے، قیمتی پوشاک زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ یہ ذکر مصطفیٰ کا انداز دیکھیے نا، قیمتی لباس زیب تن فرماتے تھے، عطر لگایا کرتے، اعلیٰ خوشبو لگاتے تھے، اس تخت کے اوپر بیٹھتے تھے، اس شخص کو بلایا جاتا ہے، اس کے بعد اب ذکر مصطفیٰ۔ ایک حدیث پاک بیان جب کرتے تھے، درس حدیث ہوتا تھا امام مالک کا، تو وہ بچھو نے ڈنگ مارے، آپ کی حیت تبدیل، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، لیکن آپ جس طرح بیٹھے ہوئے تھے ادب کے ساتھ اسی طرح بیٹھے رہے۔ ایک رنگ آتا آپ کا، ایک رنگ جاتا، بچھو ڈنگ مار رہا مسلسل۔ کتاب میں لکھا ہے کہ 16 اور بعد میں 17 ڈنگ بچھو نے مارے، لیکن آپ نے اپنی حیت تبدیل نہیں کی، اسی طرح ادب کے ساتھ بیٹھے رہے، اور پھر آپ بے ہوش ہو گئے تو لوگوں نے اٹھایا، پھر افاقہ ہوا تو دیکھا کہ وہ بچھو تھا جو آپ کو تکلیف دے رہا تھا، لیکن ادب رسول اور ادب حدیث اتنا تھا، حضور کے ذکر کا ادب اتنا تھا کہ آپ اسی حیات پر دو زانوں بیٹھے۔ کیا بات ہے، یہ شان ہے، یہ ادب رسول ہے، یہ ذکر رسول کا انداز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بھی ذکر کرتے ہیں، آج ہم بھی میلاد شریف کرتے ہیں، آج ہم بھی نعت شریف پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھنا چاہیے، بڑھانا چاہیے، میلاد کرنا چاہیے، نعت شریف پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے، مگر اس میں ادب و احترام، تعظیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنے اچھے الفاظوں کے ساتھ کرنا چاہیے، اور باوضو ہو کر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اگرچہ باوضو ہونا شرعاً لازم نہیں ہے،
مگر جہاں بات ہو رہی محبت کی، تعظیم کی، ادب کی، تو عاشق کا انداز تو پھر نرالا ہوتا ہے. پھر ایک خاص وقت نکال کر باقاعدہ طے کریں اپنا کہ مجھے اس وقت درود پاک پڑھنے ہیں، باقاعدہ درود پاک پڑھنے کے لیے اہتمام کریں، ادب و تعظیم کے ساتھ بیٹھیں، دو زانوں بیٹھیں، قبلہ رخ بیٹھ کر درود پاک پڑھیں. ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول کا انداز ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد نبی پاک علیہ السلام پر کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، بادب ہاتھ باندھ کر. یہ بھی اچھا انداز ہے. اپنے گھر میں بھی درود پاک پڑھیں اور حضور پاک کا ذکر کرتے رہیں، اپنے دلوں کو جلا دیتے رہیں. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، ذکر پاک، یہ ہمارے لیے بھی باعث برکت ہے، ہمارے گھر کے لیے بھی برکت ہے اور ہماری نسلوں کے لیے بھی برکت ہے. جتنا اپنی اولاد کے سامنے اپنے نبی کا ذکر کریں گے ان کے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی. جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو، حضور کی اداؤں کو بتائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہوگا. امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا ترکیوں کا عشق رسول، واہ واہ، ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے کا طریقہ، یعنی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اس میں گرامی آتا ہے نا تو وہ تھوڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے جھکتے ہیں. کیا پھر بات پڑھتے ہیں صلی کیا اللہ بات. علیہ وسلم. سبحان اور ہم یہاں چومتے ہیں ادب سے، تو جو جتنا زیادہ ادب و تعظیم کرے گا اس کو اتنی ہی برکتیں ملیں ان کو گی. اتنا اچھا لگا، فرماتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی اس طرح عادت سبحان ایک عاشق ہوتا ہے نا، اس کو جو بھی اس طرح کی چیز مل جاتی ہے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنائے. انداز کتنا پیارا ہے نا، حضور کا نام سن کے تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے جھکیں اور پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر دیکھیں عاشق نے جب سن لیا تو اب عاشق کو بھی چاہیے کہ اپنے انداز میں کچھ ایسی محبت والا انداز لے کر آئے، اپنی گفتگو میں ایسی کچھ محبت والی بات لے کر آئے کہ ہمارے انداز و کردار سے لگے کہ واقعی ہم عاشق رسول ہیں. کالز دیجیے گا، انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں. محسن بھائی، علامات عشق رسول سلسلہ ہو رہا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی عشق رسول کے حوالے سے کوئی واقعہ، کچھ آپ کا انداز یہ بھی بیان فرما دیں، انشاءاللہ دلوں میں اور بھی زیادہ عشق رسول کی محبت بڑھ جائے گی. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ابھی یوسف بھائی جب ذکر کر رہے تھے نا کہ امیر حسن نے فرمایا کہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، مجھے ایک چیز یاد آ گئی. رکن شورا امین بھائی مشورے وغیرہ میں بعض اوقات انہوں نے ذکر کیا امیر سنت کا عشق رسول، کہ جب امیر علیہ سنت سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو ایک عام انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں، مگر جب سامنے والا، آپ بھی دیکھیں کبھی آپ نوٹ کیجئے گا مدنی مذاکروں میں، جب کوئی یہ ذکر کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو امیر سنت فوراً ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور جو لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی موقوف کر دیتے ہیں، اور جو اگر کوئی اور گفتگو ہو رہی ہے تو اس دوران آپ اپنا جو لکھنے کا کام ہے وہ جاری رکھتے ہیں. یہ بھی عشق رسول اور محبت رسول کا انداز ہے کہ جب آقا علیہ السلام کا ذکر آیا تو اپنے کام کو موقوف کر لیا اور ہاتھ باندھ لیا اور پھر درود پاک پڑھا. تو یہ ایک انداز ہے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو انداز آپ نے ہمیں دیے ہیں، یقین مانیے آپ نے اپنی نظر سے، اپنی فکر سے، اپنے انداز سے کئیوں کو عشق رسول کی وہ شمع جلائی دلوں کے اندر کہ عاشقان رسول دنیا بھر میں عشق رسول کے پیغام کو عام کر رہے ہیں. اللہ ہمیں ادب و تعظیم عطا فرمائے. درود پاک جب نبی پاک کا ذکر ہونا اس وقت درود پاک پڑھنا بھی یہ عشق رسول کی ایک علامت ہے. انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، مگر نبی پاک کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، علیہ السلام پڑھ لیں، درود پاک پڑھیں. نبی پاک کا تذکرہ کرتے ہوئے نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سنیں تو ممکن ہو تو انگوٹھے ہونٹوں سے لگا کر آنکھوں سے چوم لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو ملے گی. کبھی آنکھیں نہ دکھیں. ہائے ہائے، فضیلت ہے نا اس کی، تو عشق رسول کی برکت بھی اس کو ملے گی. یہاں ہم علامت عشق رسول پر بات کر رہے ہیں. غلام محی الدین بھائی، نبی کریم علیہ السلام کے سینہ بے کینہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، اور قرآن اور نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل ہیں، برہان ہیں، اللہ کا نور ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے ایک عاشق رسول کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور کیا قرآن مجید سے محبت، قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، یہ بھی کیا عشق رسول کی علامت شمار کیا جائے گا؟ عشق رسول کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، ہمیں جو شانیں پتہ چلی ہیں نا، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ کمال ہے، اور وہ ہمیں قرآن پاک کے ذریعے پتہ چلا. جس نبی کی ذات سے محبت ہے نا تو اس پر نازل ہونے والی کتاب سے بھی محبت ہونی چاہیے. اور یہ وہ کلام ہے اور یہ وہ معجزہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اب تک موجود ہے. اسی کے ذریعے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے فصیح و بلیغ کو عاجز کر دیا. بے شک وہ اپنے کلاموں پر، اپنی زبانوں پر ناز کرتے تھے اہل عرب، اور سب کو کہتے تھے تم اجمی ہو. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں جو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان. پھر آگے فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے
کوئی جان منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ بے شک۔ تو یہ اچھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات ہیں جو صرف ہم پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک معجزہ قرآن پاک کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سبحان کہ اللہ۔ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ فرمایا کہ میں نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، بالکل۔ اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں بے ملتی ہیں۔ شک، بے تو شک۔ قرآن پاک رب تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ جس کو پڑھ کر اللہ کی بھی محبت بڑھتی ہے، رسول اللہ کی بھی محبت سبحان اور بڑھتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہی ہمیں یہ قرآن کریم بھی صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، جی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر ہی وہ قرآن کریم ہم پر پہنچا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت بے رسول شک۔ اللہ کی۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک ایک عاشق رسول کو کیسا پڑھنا چاہیے، یہ اس کے عشق کا انداز اس کو بتائے گا۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے اور عشق رسول جس کے دل میں کامل ہوتا ہے تو وہ کثرت سے قرآن پاک پڑھے گا۔ اچھا فرمایا کہ نماز جو ہے یہ جنت کی چابی ہے، اور نماز کی چابی ہے وضو یعنی طہارت، نماز کی چابی ہے طہارت، یعنی یہ چابی جو ہے نا اس سے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ سبحان صحیح ہے، نماز جنت کی چابی۔ اس کے دندانے علماء فرماتے ہیں وہ کیا ہے، وہ نماز کے شرائط و فرائض ہیں۔ صحیح۔ اس میں ایک فرض ہے قراءت کرنا، اللہ، یعنی نماز کو درست طریقے سے پڑھنا، قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھنا۔ جب ہی جنت کی چابی کے دندانے جب درست ہوں گے تو جنت کا دروازہ دندانے کھلے گا۔ مراد وہ جو چابی میں وہ مختلف شکلیں بنی ہوئی ہوتی جی 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 بالکل، لوگ سمجھتے ہیں دندانے، اچھا۔ تو اگر وہ درست ہوں گے دانت جس کو بولتے ہیں چابی کے، تو پھر تالا کھلے گا، وگرنہ آپ اس کے دندانے خراب کر دیں یا دندانے اس تالے کے مطابق نہیں ہیں تو تالا کبھی نہیں کھلے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ فرائض اور واجبات نماز کے جو ہے نا یہ ہیں اس کے دندانے چابی کے، اور جب دندانے پورے ہوں گے تو انشاءاللہ جنت کا تالا کھلے گا، جنت کا دروازہ کھلے گا، جنت میں داخل ہوں گے۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ نماز میں قراءت فرض ہے، یعنی قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنا۔ ہم یہ خود غور کر لیں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چینل پر جو بیٹھے ہوئے ہیں مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، ہم کتنا قرآن پاک درست پڑھتے ہیں۔ اور یہ وہ ہے کہ جس کے لیے خود جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے دور کرنے، حضور غار ہرا کی تنہائیوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، جبریل امین سے دور کرتے، پھر صحابہ کرام قرآن پاک راتوں کو پڑھتے۔ ایک صحابی رسول رات کو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، ان کی تلاوت کا انداز اتنا پیارا کہ آسمان کے ستارے وہ دیکھ رہے کہ نیچے آ رہے ہیں۔ صبح ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میں نے دیکھا، میں تلاوت کر رہا تھا کہ آسمان پر ستارے جو بہت نیچے آ گئے۔ حضور نے فرمایا وہ ستارے نہیں، وہ فرشتے تھے، تمہاری تلاوت قرآن مجید سن کر آئے تھے۔ ساری برکتیں قرآن پاک کے ذریعے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو معذرت کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا۔ اور عشق رسول کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو حضور پر نازل ہوا اس کی تلاوت کی جائے، اور کمال یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا جائے، پھر ہمیں پتہ چلے گا عشق رسول کیا ہوتا ہے، محبت رسول کیا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کا مقام کیا بلند کیا۔ اسی میں تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز کے آگے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ یہی آیت مبارکہ، اب اس کا ترجمہ پتہ نہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ یہی آیت مبارکہ حضور کے روزے پر ابھی بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے آگے اونچا نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے۔ آوازیں پست کر لی صحابہ نے اس آیت کو سن کر، تو فرمایا جنہوں نے اپنی آوازیں پست کر لی، آوازیں دھیمی کر لی، اللہ نے ان کو دلوں کو پرہیزگاری عطا فرمائی۔ قرآن ہی میں برکت ہے، قرآن کے ذریعے اس کے رسول ملے گا۔ پھر جو قرآن پڑھتا ہے نا وہ حدیث کی طرف بھی آئے گا، وہ نمازوں کی طرف بھی آئے گا۔ فرمایا کہ دل پر زنگ لگ جاتا ہے، تو دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ موت کو یاد کرنا اور قرآن کی کثرت سے تلاوت، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک حدیث پاک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث ہے، اس میں ایک بات جو ہے وہ بڑی پیاری مجھے لگی۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام قرآن وہ ہے جو بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا، جب پڑھو نیا مزہ ہے، مگر پڑھنے والے کا انداز ہو، تجوید و قرات اس کی درست ہو، اور قرآن کو اللہ کا کلام اس کے دل کے اندر اس کی ہیبت بیٹھائے اور پھر پڑھے۔ اور بزرگان دین نے لکھا نا کہ جہاں پر آیت بشارت آئے، رحمت کی آیت آئے تو اس کے چہرے پر جو ہے خوشی کے آثار جہاں پر جو ہے عذاب کی بات آئے تو وہاں پر اس کے چہرے پر غم کے آثار ہو سکے تو آنسو بہہ جائے، نہیں تو چہرہ ایسا بنائے کہ رونے جیسی صورت بن جائے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی بات آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں وہ محو ہو جائے، کھو جائے۔ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں کھو جائے۔ اس طرح قرآن پڑھیں۔ مگر آپ سب غور کریں، کیا ہمیں قرآن درست پڑھنا آتا ہے؟ اگر نہیں آتا
تو ہمیں قرآن درست پڑھنا چاہیے۔ دعوت اسلامی نے الحمدللہ ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے بہت سارے مواقع دیے ہیں۔ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اگر بالفرض تو آپ ان کو مدرسہ مدینہ میں لگا دیجئے، بچیوں کو لگا دیجئے۔ آپ بڑے ہو گئے قرآن نہیں پڑھ سکے تو آپ اپنے گھر کے قریب مسجد میں رابطہ کیجئے، دعوت اسلامی والے انشاءاللہ آپ کو مدرسہ مدینہ بالغان میں قرآن مجید پڑھائیں گے۔ آپ مارکیٹس میں ہمارے اسلامی بھائی آپ کی دکانوں پر، آپ کے آفیسز میں آ کر مدرسہ مدینہ بالغان پڑھائیں گے، ذمہ داران سے رابطہ کیجئے۔ آپ بہت مصروف ہیں، آپ کہیں نہیں جا سکتے تو مدرسۃ المدینہ آن لائن پر آپ جوائن کر لیجئے۔ مدرسہ مدینہ آن لائن پر جو آپ کے پاس وقت ہے آپ وہاں شیئر کیجئے، آپ داخلہ لیجئے، گھر بیٹھے قرآن پڑھیے۔ دنیا کے کسی ملک میں آپ ہیں اور صراط الجنان اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اپنے گھر میں صراط الجنان لے لیجئے، خرید کر لے آئیے، خود پڑھیں۔ ہاں، مدنی قاعدہ اپلیکیشن بہت اچھی اپلیکیشن ہے۔ مدنی قاعدہ سیکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے، ان کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت بڑھانے کے لیے ذرائع اختیار کیجئے۔ اور دعوت اسلامی ہمیں قرآن مجید کا عاشق بنانا چاہتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر ہم اپنا قرآن درست کریں، اپنی غسل و وضو کو درست کریں، سنتوں پر عمل کا جذبہ سیکھیں، مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھتا رہے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات پر، ذکر رسول پر، نبی پاک کی محبت پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت، یوسف بھائی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی نبی پاک کی برکت سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، نبی پاک سے عشق، نبی پاک کی امت سے محبت اور شفقت، کیا یہ بھی ہے؟ یا نبی پاک سے عشق کا دعویٰ کرے اور نبی پاک کی امت کے حوالے سے دل کے اندر کوئی خیر خواہی نہ ہو؟ محسن بھائی دیکھیں، ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس شخص سے محبت کرنے والے کو چاہیے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کرے۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس بات کو مزید آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے، ایک تیسرا شخص آ کر اس کے بیٹے سے محبت کا اظہار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اسے کوئی تحفہ دے دیتا ہے، تو اس کی کوئی تعریف کر دیتا ہے، تو شخص کو یقیناً خوشی ہوگی، یار یہ میرے بیٹے سے، میری اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی امت سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مومنوں پر رؤوف و رحیم ہے، مومنوں پر بہت مہربان ہے، مومنوں سے بہت محبت کرنے والے ہیں، ان کی بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پل صراط سے آپ کی امت جا رہی ہوگی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اس میں صدائیں لگا رہے ہوں گے۔ دنیا میں جب تشریف لائے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جب پردہ فرما رہے دنیا سے، اس وقت بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ امت کی تکلیف کو ناپسند فرماتے ہوئے فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ۔ فرمایا جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی، ایک بھی مسلمان کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی۔ اللہ اکبر۔ مسلمان کو تکلیف دی، میرے کسی امتی کو تکلیف دی، اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی، اور جس نے مجھے اذیت دی، جس سے مجھے تکلیف دی، اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے محبت فرماتا ہے، حضور کی اذیت کو ناپسند فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں، اپنی امتی کو تکلیف دینے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی حضور کا قرب چاہتا ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی امت سے بھی محبت کرے، شفقت کرے، پیار کرے، ان پر رحم کرے۔ نبی کریم علیہ السلام کے کئی فرامین احادیث جو لوگوں کے ساتھ محبت، شفقت، پیار کرنے پر ہمیں ابھارتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام سے اگر محبت کرنا چاہتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی امت سے بھی محبت کریں، نبی کریم علیہ السلام کی امت سے پیار کریں۔ دیکھیں نا، دعوت اسلامی نے ہمیں سکھایا، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں۔ واہ واہ۔ اب دیکھیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول، ان کو اتنے خوبصورت انداز پر خطاب کیا جا رہا ہے، اتنے خوبصورت انداز پر خطاب کر کے ان سے بات کی جا رہی ہے، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے، اور ایک خوبصورت انداز میں مخاطب کر کے ان کی عزت افزائی کی جا رہی ہے۔ تو یہ کسی کی عزت کرنا، کسی کو حوصلہ افزائی کر دینا، اسے پیار کا اظہار کرنا، محبت کا اظہار کرنا، اس اگر نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو خوشی ہوتی ہے،
حضور علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے، تو یقیناً اس کا یہ عمل بھی بہت ہی اجر و اور ثواب پھر کا باعث بنے نبی گا۔ پاک علیہ السلام نے جب ارشاد فرما دیا کہ جس نے میرے امتی کو تکلیف دی، مسلمان کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، تو اس کے بعد ایک مسلمان کا جو عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے، کسی کو گالی دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دینا، معاذ اللہ عزت خراب کرنا، لوگوں میں اس کے جو ہے جھوٹے نام لگا دینا، الزامات لگانا، چوری کر کے تکلیف دینا، ڈاکہ ڈال کے تکلیف دینا، معاذ اللہ عز و جل خاندان کو لڑا کر تکلیف دینا، میاں بیوی کے اندر جھگڑا ڈال دینا، باپ بیٹوں کو الگ کروا دینا، یہ ایک عاشق رسول کا کام نہیں ہے۔ عاشقان رسول امت محبوب سے پیار کرنے والے، ان کی خیر خواہی کرنے والے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ ہیں یوسف بھائی، دین نصیحت ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ اللہ کے ساتھ خیر خواہی، نبی پاک کے ساتھ خیر خواہی، رسولوں کے ساتھ خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ دیکھیں آپ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ اللہ اکبر۔ فرما رہے ہیں مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اپنی زبان، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کسی مسلمان کو، کسی امتی کو اذیت نہیں پہنچنے دینی ہے، تکلیف نہیں پہنچنے دینی ہے، ہماری وجہ سے کوئی کسی تکلیف کا شکار نہ ہو جائے، دل آزاری نہ ہو جائے، غیبت چغلی نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے، آپ کی اتباع کرنی ہے، آپ کی پیروی کرنی ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور علیہ السلام کا بہترین عمل ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ عمل ہے۔ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی، آپ علیہ السلام کی سیرت کو اٹھائیں، اقوال کو اٹھا کر پڑھیں، افعال کو دیکھیں، سیرت و کردار کو دیکھیں، ایسا کوئی فعل ملتا ہی نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے کسی کو تکلیف دی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کی برائی کی ہو۔ امت کی تو خیرخواہی چاہنے والے ہیں، امتی کے ساتھ تو بھلائی کرنے والے ہیں، بلکہ ابھارنے والے ہیں امتیوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک حدیث پاک آج پڑھ رہا تھا مشکات شریف میں، جب بھی کوئی سائل آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو عطا فرماتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے اموال کی چابی میرے پاس تھی، میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے دربار میں جب بھی کوئی آتا، کوئی بے لباس آتا، تو حضور پاک مجھے فرماتے کہ میں اس کو لباس دوں اور ساتھ میں اسے کھانا بھی کھلاؤں، یعنی بھلائی پر ابھارے۔ کوئی مسجد نبوی میں آ گیا اور وہ بیچارہ ضرورت مند ہے، تو حضور پاک اعلان فرما رہے ہے کوئی اس مسکین کی مدد فرمانے والا ہے، کوئی اس بھوکے کو کھانا کھلانے والا۔ کوئی مہمان رات کو آ جاتا ہے، صحابی رسول کو فرماتے کہ اپنے یہاں لے جا کر ان کی مہمان نوازی کرو۔ امت کو ابھار رہے ہیں، امت کی خیر خواہی پر بھائی چارہ قائم کر رہے ہیں۔ تو ایک عاشق رسول کا، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے کا انداز بھی یہ بھائی چارگی والا، خیر خواہی والا، محبت والا، الفت والا، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ مسلمانوں کو کاٹنے والا، مارنے والا، تکلیف دینے والا، گالی دینے والا۔ عاشقان رسول کا یہ انداز نہیں جو ہے ہے۔ نا ظلم، جو ظلم کرنے والا ہے وہ کبھی عشق رسول کی برکت پائی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ تو جو جس طرح بھی ظلم کر رہا ہے اور ظالم بنا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے کہ اب بھی سنبھل جائے، اب بھی سدھر جائے، اب بھی غریبوں کا جو ہے مال نہ کھائے، نہ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرے، نہ اپنے بہنوں کی وراثت پہ قبضہ کرے۔ بھائی بھائیوں کا حصہ ہے، بہنوں کا حصہ نہیں ہے۔ جو جس طرح بھی ظلم کر رہا ہے اللہ مہلت دے رہا ہے، اس لیے کہ ابھی بھی سنور جاؤ، سدھر جاؤ اور توبہ کر لو، اور جن کے حقوق تلف کیے ان کے حقوق ادا کر لو، وگرنہ جب اللہ تعالیٰ گرفت کرتا ہے نا محسن بھائی تو بندہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور پھر دنیا اس کا تماشا دیکھتی ہے کہ اس نے جو ظلم کیا تھا اس کا انجام اس کو ملتا ہے، بالکل بے دست و پا ہو کے رہ جائے۔ ہم کہلاتے عاشق رسول ہیں اور وراثت پر جو ہے نا سانپ بن کر بیٹھے ہیں، ادا نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ پتہ ہے کس طرح آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ تین بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، جب بہنوں کی شادی ہو گئی ہے، مطلب ان کا غصہ نہیں ہے، بہنوں کی نا شادی ہو گئی ہے، تو کیا مطلب اور 2 بھائی ہیں، تو اب کیا بھائیوں کا حصہ ہوگا تو بہنوں کو بھی ملے گا؟ اللہ اللہ اللہ۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بہنوں کی شادی ہوگی تو بھائیوں کی شادی ہوئی ہی نہیں ہوئی ہے، بھائیوں کی بھی ہوگی تو ان کو بھی مائنس کرو، اگر شادی کی وجہ سے مائنس ہونا ہے تو بہنوں کی شادی ہو گئی تو اس سے کوئی وہ وراثت سے محروم یہ بھی ظلم ہے نا۔ اور پھر جب عام مسلمان کے ساتھ ظلم کرنا یہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی امت کے ساتھ بدخواہی ہے، تو اپنے قریبی رشتہ دار، اپنی بہنوں کے ساتھ ان طرح کا معاملہ یقیناً ہم اس سے اپنے عاشق رسول اگر ہے نا تو عشق رسول کے تمام تقاضوں کو پورا کریں۔ کال ہے وہ کال دیجیے گا۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، عشق رسول کے رنگ
آج کا موضوع علامات عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارا موضوع چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ سلسلہ دیکھ کر ہمارے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ، آپ کی حوصلہ افزائی، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ غلام محی الدین بھائی، آپ آخری بات اگر کر دیں اور ہم سب کو اس میں سمو دیں اور ہمیں کھلا دیں جس طرح بھی آپ کریں۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ایک یہ بھی ہے، اس کو ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں؟ بڑے جامع انداز میں حدیث پاک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور جوامع الکلم ہے، کوزے میں جو ہے سمندر سمودیں، سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے دے اللہ کے لیے منع کرے، واہ واہ، اور اللہ کے لیے محبت کرے اللہ کے لیے نفرت کرے، بغض رکھے مطلب نفرت کرے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے نفرت رکھنا، یہ ایک عاشق رسول کی زندگی کا ایک جزو لا ینفک ہے، یعنی جو ایسا جزء کہ جو جدا نہیں ہو سکتا۔ ایک عاشق رسول، ایک چونکہ ہم عاشقان رسول کی بات کر رہے ہیں، تو ایک حضور سے محبت کرنے والا اگر کسی سے محبت کرے نا تو اس نیت سے محبت کرے کہ سرکار نے ان سے محبت کرنے کے بارے میں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ صلہ رحمی کی رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، عزیزوں سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اس کے پیچھے صلہ رحمی کی نیت ہوتی ہے کہ ان سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ان کے حقوق ہیں۔ اسی طرح جب کسی سے نفرت کرے تو دیکھے یہ نفرت میری کس لیے ہے، ذاتی تو نہیں ہے، اور ہماری نفرتیں یہی ہوتی ہیں، اس نے میرے کو بلایا نہیں شادی میں تو میں کیوں بلاؤں، چلو بھائی نفرت ہو گئی، اس نے مجھے صحیح سے دیکھا نہیں، کھانا پیش نہیں کیا تو اب میرا واسطہ ختم ہو گیا۔ تو ہماری جو اغراض ہوتی ہیں، ہمارے دنیاوی مقاصد کے تحت ہماری نفرتیں ہوتی ہیں، جس کی نفرت اللہ کے لیے ہے تو انشاءاللہ اس کا ایمان کامل ہے، اور جس کی نفرت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اس کی نفرت وہ ہوتی ہے کہ جو دنیاوی غرض سے پاک ہوتی ہے، اور اس کی وہ نفرت اس کو گناہ نہیں کرواتی۔ ہماری آج کی نفرتیں تو گناہ پر اکساتی ہیں اور گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے نفرت کرنا، اللہ کے رسول کے لیے نفرت کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے رسول کے لیے محبت کرنا ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں نا ان سے محبت کی جائے، اور جو دشمنان اسلام ہیں ان سے نفرت کی جائے۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو کہ میں حضور سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو جہل سے بھی محبت کرتا ہوں، معاذ اللہ میں ابو لہب سے بھی محبت کرتا ہوں، وہ بھی صحیح تھے یہ بھی صحیح ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ان کی مذمت میں تو قرآن پاک کی آیتیں اتری ہیں، ابو لہب کی پوری مذمت میں قرآن پاک کی صورت اتری جس سے اس کی رسوائی ہو گئی، تو وہ برا تھا تو اتری نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے گھر والوں سے، حضور کے اہل بیت سے، حضور کے صحابہ سے، اور جو حضور کا محبت سے نام لیتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ان سے محبت کی جائے۔ اور جو اس سے دور ہیں، حضور کا نام لے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ معاذ اللہ کسی عام آدمی کا نام لے رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور رہیں، صرف ان کے ساتھ رہیں جن کے دل میں رسول اللہ کی محبت بستی ہے اور ان کے چہرے سے اس محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا، چہرے سے اس کا اظہار ہوتا ہے، سبحان اللہ، کامل محبت جس کی ہوتی ہے، اور چہرے پہ برکتیں ہوتی ہیں، چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے جو اس عاشق رسول کے چہرے سے نظر آتا ہے، دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ امیر علیہ سنت الحب للہ والبغض للہ پر ایک شعر جو ہے رقم فرماتے ہیں، نبی کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ اس شعر کو اپنا معیار زندگی بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ آج جو علامات عشق رسول ہم نے بیان کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے دنیا میں بھی مستفیض فرمائے، با وقت موت بھی حضور کی زیارت عطا فرمائے، اور قبر میں نبی پاک کے نور کی برکتیں ملے، اور آخرت میں نبی پاک کے دامن کرم میں ہم چھپ جائیں بلا حساب، نبی پاک اپنے محبوبوں میں ہمیں شامل فرما کر جنت میں داخل کر لیں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں